اللہ تعالیٰ کی اس معرفت کاملہ کو حاصل کرنے کے لیے جہاں مجھ جیسے ناچیز گنہگار اور حقیر لوگوں کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ کسی ایسے راہبر کی، ایسے آشنائے حقیقت کی، ایسے آشنائے معرفت کی تلاش کریں، اس کی جستجو کریں، جہاں یہ ہم پر لازم ہے وہیں یہ عظیم ترین فریضہ اس طرح کے ہادیوں کو، اس طرح کے راہبروں کو تلاش کرنے کا، یہ آپ کو خود انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگیوں کے اندر بھی نظر آتا ہے۔ اللہ کے کسی محبوب بندے کی صحبت اختیار کرنے کے لیے نکلنا، اللہ کے کسی محبوب بندے کی تلاش کے لیے نکلنا، یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ مثلاً آپ سورہ کہف میں دیکھیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کے منصب پہ فائز ہیں، ان پر گزیدہ انبیاء میں ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل فرمائی۔ جبریل امین ان پہ وحی لے کے آتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام کا شرف نصیب ہے، نبوت کا ایک عرفہ و اعلیٰ منصب رکھتے ہیں۔ اس منصب کے باوجود، اس مقام کے باوجود، اس مرتبے کے باوجود، کلیمی کا منصب، کلیمی کا تاج، کلیمی کا صحرا ہونے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام تلاش خضر کے لیے، تلاش راہبر کے لیے سفر فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بات کے اوپر مامور کیا کہ وہ اس بندے کی تلاش میں نکلیں، اس بندے کی تلاش میں سفر فرمائیں۔ حضرت موسیٰ اور معروف روایات کے مطابق حضرت یوشع بن نون علیہ السلام وہ ان کے ساتھ سفر کرتے ہیں، اور انہیں نشانی بتائی جاتی ہے کہ اس طرح کی نشانی کا جب ظہور ہو کہ یعنی یہ مردہ مچھلی جب زندہ ہو جائے تو اس مقام کو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہاں پر آپ کی ملاقات اللہ کے اس عظیم ترین بندے سے ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقام پہ پہنچتے ہیں، پھر آگے گزر جاتے ہیں، پھر حضرت یوشع کو یاد آتا ہے کہ وہ مچھلی تو یہاں سے کچھ سفر قبل سمندر میں، دریا میں کود گئی تھی۔ تو حضرت موسیٰ پھر اپنے انہی قدموں پہ واپس لوٹتے ہیں اسی مقام کی طرف جس کی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے فرما دی تھی، اور جب وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں ان کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور حضرت موسیٰ حضرت خضر کی خدمت میں یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت کا جو علم خاص عطا کیا ہے، میں ہدایت کا وہ علم خاص سیکھنے کے لیے، ہدایت کے اس علم خاص کے حصول کے لیے آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکیں گے، کیونکہ جو کچھ مجھ سے ظہور پذیر ہوگا آپ اس کے اوپر صبر نہیں کر سکیں گے۔ اور قرآن کے یہ الفاظ ہیں کہ اے موسیٰ، وہ صبر نہ کرنے کی، وہ صبر نہ کر سکنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے قبل آپ کو وہ علم معلوم نہیں ہے، وہ حقیقت، وہ راز معلوم نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ عہد کرتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام سے
آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں، میں صبر بھی کروں گا اور آپ کی نافرمانی کا مرتکب بھی نہیں ہوں گا۔ اس شرط کے اوپر، اس عہد کے اوپر حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ کو اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں اور پھر شرط یہ عائد کر دیتے ہیں کہ آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے اس وقت تک جب تک کہ میں خود اس بات کی حقیقت آپ پہ واضح نہ کر دوں۔ تو حضرت موسیٰ ان کے ساتھ اقرار کر لیتے ہیں اور وہ چل پڑتے ہیں۔ جب آگے گئے تو کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی جب عین وسط میں پہنچی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے ایک پھٹے کو پھاڑ دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ غرق ہو جائیں جو کشتی میں بیٹھے ہیں؟ کیسا غلط کام آپ کر رہے ہیں؟ تو حضرت خضر نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو پھر فوراً حضرت موسیٰ کو یاد آیا تو انہوں نے پھر رجوع کیا، انہوں نے کہا کہ میری اس خطا کو درگزر کیجئے، میرا مواخذہ نہ کیجئے، میں آئندہ احتیاط کروں گا۔ وہاں سے پھر چل پڑے۔ ایک بستی کے باہر جب پہنچے تو کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر نے ان بچوں میں سے ایک بچے کی گردن مروڑ کر اسے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ یہ کیسا عمل کیا ہے آپ نے، ایک معصوم بے گناہ شخص کی جان آپ نے لے لی ہے، یہ تو انتہائی نازیبہ حرکت ہے۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ صبر کرنے والے نہیں ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ آخری موقع دیجئے، اس کے بعد میں ایسا نہیں کروں گا۔ پھر وہ آگے ایک بستی میں پہنچے تو حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ان کے رفیق تھے، اس بستی میں انہوں نے لوگوں سے کھانا مانگا تو بستی والوں نے کھانا دینے سے، ضیافت سے انکار کر دیا۔ باہر کی طرف انہوں نے دیکھا تو ایک دیوار بالکل گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو ہاتھ دیا اور اس دیوار کو صحیح کر کے کھڑا کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ دیکھیے جناب، انہوں نے ہمیں کھانا دینے سے انکار کر دیا، آپ نے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی معاوضے کے اس دیوار کو کھڑا کر دیا ہے، کم از کم ان سے اجرت ہی طلب کر لیتے، ہم اپنا کھانا تو خرید لیتے۔ جب تیسری بار پھر حضرت موسیٰ نے یہ سوال کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب آپ کے اور ہمارے فراق کا وقت آن پہنچا ہے، اب اس کے بعد ہم اکٹھے نہیں چل سکیں گے۔ لیکن جو یہ 3 واقعات ہوئے ہیں، یہ میں آپ کے سامنے ان کی حکمت بیان کر دیتا ہوں کہ کشتی کو کیوں پھاڑا، بچے کو کیوں مارا اور اس دیوار کو کس لیے دوبارہ سے استوار کیا۔ تو اس کی حکمت حضرت خضر علیہ السلام نے بیان کی کہ اس کشتی میں سوراخ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ بادشاہ جو قریبی تھا وہ بڑا ظالم تھا اور ان غرباء کی کشتیاں چھین لیتا تھا۔ اگر یہ کشتی وہاں سے ہی پہنچتی تو وہ ان سے چھین لیتا۔ اس کے اس تسلط بد سے اس کشتی کو بچانے کے لیے، ان غرباء کی مدد کرنے کے لیے ہم نے اس کشتی میں سوراخ کیا، اور یہ بچہ جس کو میں نے قتل کیا، یہ مومن والدین کا ایک کفر کی فطرت پہ پیدا ہونے والا بچہ تھا، جس سے یہ شبہ تھا کہ اس کے والدین بھی اس بچے کی وجہ سے گمراہ ہو جائیں گے، لہٰذا میں نے اس بچے کو مار دیا۔ اور یہ جو دیوار تھی، یہ 2 یتیم لڑکوں کی دیوار تھی، ان کے باپ نے اس کے نیچے خزانہ دفن کیا تھا۔ میں نے اس خزانے کی حفاظت کے لیے کہ جب یہ اپنی جوانی کو پہنچیں تو اس کو پالیں، میں نے اس دیوار کو کھڑا کیا۔ اور آخر میں حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ جو کچھ بھی میں نے کیا، یہ میں نے نہیں کیا، بلکہ ایک کسی خاص حکم کے تحت، ایک کسی خاص حکمت کے تحت یہ سارا کچھ میں نے کیا۔ تو وہاں سے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا راستہ الگ الگ ہو گیا۔
اس میں بے شمار نصیحتیں، بے شمار حکمتیں، بے شمار اسباب ہمارے لیے اس واقعے کے اندر درج ہیں۔ اگر آپ اس کی ابتدا سے دیکھیں تو ایک بنیادی بات ہمارے اوپر یہ واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر فرما کر، آرزو لے کر، طلب لے کر، جستجو لے کر اللہ کے ایک بندے کی تلاش میں نکلتے ہیں، حضرت خضر کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ اور وہ واقعہ بھی یوں ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے یہ فرمایا اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے، ان سے یہ سوال کیا گیا کہ علم میں اس وقت کس کا مقام سب سے بلند ہے، تو حضرت موسیٰ نے اپنا کہا کہ میرا مقام علم میں سب سے بلند ہے۔ جبریل امین اللہ کا حکم لے کے آئے کہ اے موسیٰ علیہ السلام تجھ سے بھی بلند تر ایک عالم ہے، تو حضرت موسیٰ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ مجھ سے بھی اس منصب کلیمی کے اوپر فائز ہونے کے باوجود، اس منصب نبوت کے اوپر فائز ہونے کے باوجود، اگر مجھ سے بھی کوئی بلندر شخص ہے تو میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس راہبر سے ملنا چاہتا ہوں، میں اس سے سیکھنا چاہتا ہوں جو ہدایت کا علم اس کے پاس موجود ہے۔ گویا جس کے پاس علم ہدایت ہو، جس کے پاس علم رشد ہو، جس کے پاس علم ارشاد ہو، جس کے پاس علم معرفت ہو، اس کی تلاش میں نکلنا، اس کی جستجو میں نکلنا، اس کو پانے کی غرض سے سفر کرنا، یہ سنت انبیاء ہے، یہ سنت کلیمی ہے۔